السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. عید کا موقع ہے اور سب سے پہلے میری طرف سے، میری پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو بہت بہت عید مبارک. یہ ایک اسپیشل شو ہے. آپ جانتے ہیں کہ میں نارملی انٹرویوز نہیں کرتا اپنے اس چینل کے اوپر، لیکن آج کی جو ہماری پرسنالٹی ہے جن کا ہم انٹرویو کر رہے ہیں، میں ان کے بارے میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ میرے 15 سالہ کریئر میں حیران کن طور پہ میں نے آج تک کبھی ان کے ساتھ کوئی شو نہیں کیا. اور شاید یہی ایک وجہ تھی کہ اس عید کے اوپر یہ اسپیشل شو ریکارڈ کرنے کے لیے میں نے انہی سے ٹائم لیا، ان کو ہی دعوت دی. اینڈ ویری گریسفلی ہی الاؤڈ می، اور انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں ان کا انٹرویو کر سکوں. کچھ لوگ ان کو اپنا ہیرو، اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں، کچھ لوگ ان کو اپنا ولن سمجھتے ہیں، لیکن ایک فیکٹ ہے، وہ ایک ایسی شخصیت ہیں جو کبھی بھی اگنور نہیں کیے جا سکتے. وین ہی از ان دا روم، آنکھیں ان کی طرف جائیں گی. جب وہ بولیں گے لوگوں کو سننا چاہیں گے، چاہے کچھ لوگ ان کی حق میں بات کریں، کچھ لوگ ان سے اختلاف کریں، لیکن آپ ان کو اگنور نہیں کر سکتے. میرے ساتھ آج موجود ہیں سینئر اینکر پرسن مبشر لقمان صاحب. مبشر بھائی السلام علیکم. السلام علیکم، عید مبارک اینڈ تھینک یو ویری مچ. آپ کو پتہ ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ کے ویورز کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت یو آر دا نمبر 1 اینکر ان پاکستان. میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں. تھینک یو سو مچ. اس کی وجہ یہ ہے کہ کامران خان جو ہیں وہ بہت ون سائیڈڈ ہو گئے ہیں. شاہ زیب جو ہیں وہ محنت بہت کرتے ہیں، لیکن اب لگتا ہے کہ وہ ایکچوئل محنت کر رہے ہیں. اور کاشف جو ہیں وہ زیادہ کیجول ہوتے جا رہے ہیں. میری دوستیاں بھی ہیں، میری ان سے بہت دوستیاں. میں تو نام لے کے اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ہر ایک کو پتا ہو کہ میں خامہ نہیں کہہ رہا. سو یو میڈ اے نیم کہ آپ گورنمنٹ کے حق میں بھی، گورنمنٹ کے اگینسٹ بھی، اور کی ایشوز کے اوپر آپ کر رہے ہیں، وچ از ویری ڈیفیکلٹ. ایکسٹریملی گریٹفل. تھینک یو سو مچ فار دیز ورڈس. مبشر لقمان صاحب، یہ سب سے پہلے بتائیے، سچیاں کھریاں گلوں ہوں گی، جو مرضی، ٹھیک ہے نا، مطلب جو مرضی. دس از واٹ آئی لائک اباؤٹ یو کہ سیدھا اسٹریٹ فارورڈ بات ہوتی ہے. ہاؤ ڈو یو تھنک آف یور سیلف؟ ڈو یو تھنک یو ار سم ون جو جرنلسٹک کمیونٹی کے اندر پیپل وڈ آئیڈیلائز یو، یا لوگ کہیں گے، یا جو بھی نئی ایک جنریشن آئے گی جرنلسٹ کی، وہ کہے گی، وہ سوچے گی کہ یار مبشر لقمان بننا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت لوگ میرے پاس آتے ہیں، اور آج سے نہیں کئی سال سے، جو کہتے ہیں میں نے مبشر لقمان بننا ہے. تو میں ان کو کہتا ہوں کو بہتر بنو، کو بہتر چیز بنو خدا کے لیے. دس از ناٹ دی الٹیمیٹ تھنگ ان لائف. کیونکہ میں محنت کا پروڈکٹ نہیں ہوں. اچھا. میں نے اپنی زندگی میں محنت وہ والی نہیں کی جو لوگ محنت سمجھتے ہیں. میں اپنی زندگی میں خوش نصیب رہا ہوں. اچھا. آئی بین مور لکی. آئی بین ایٹ دا رائٹ ٹائم، ایٹ دا رائٹ پلیس، ود دا رائٹ اپرچونیٹی. اوکے. اور میں جن حالات سے میں نکل رہا تھا، تو وہ تو ایسے تھے کہ مجھے کوئی سانپ بھی ملتا سڑک پہ تو میں جیب میں ڈال کے چل پڑتا، شاید کبھی کام آ جائے. اچھا. تو میں نے تو کبھی کسی کو نہ ہی نہیں کیا کسی اپرچونیٹی کو. اوکے. تو اس میں اچھی بھی ہوئی ہیں، اس میں بری بھی ہوئی ہیں. میرا ایکسپیرینس جیسے بول ٹی وی پہ میں گیا، دیٹ واز کرپلنگ ایکسپیرینس. کریئر کو اڑا کے رکھ جو بھی. لیکن یہ ہے کہ آپ کا سیلویج ہو گیا، میرا نہیں ہوا. دیکھیں، ایک پرائس آپ پے کرتے ہیں کبھی نہ کبھی، تو اچھے فیصلے بھی ہوتے ہیں. تو میں زیادہ لک فیکٹر پہ میں بلیو کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ محنت بھی وہی کرتا ہے منصور جس کی قسمت اچھی ہوتی ہے. جس کی قسمت اچھی نہیں ہوتی نا، وہ سوتا رہتا ہے سارا دن. وہ کہتا ہے یار نہیں، اچھا کل دیکھیں گے، تو پرسوں دیکھیں گے. اچھا، میں جس طرح میں نے اپنے ویورز کو بھی کہا کہ دس از دا فرسٹ ٹائم وی آر سٹنگ ٹوگیدر آن ایئر. وی آر سٹنگ ٹوگیدر. ویسے تو آپ سے ملاقات رہی ہے، لیکن ایک چیز میں نے آپ کے کریئر کو اگر میں اٹھا کے دیکھوں ایز این ادر جرنلسٹ، میں اٹھا کے دیکھوں، دیر واز دس رائز. مبشر لقمان، مجھے یاد ہے آپ ہمیں بہت برے لگتے تھے جب ہم لوگ جیو میں ہوا کرتے تھے، بیکاز آپ اس پہ جس قسم کے پروگرام کرتے تھے، یہ بندہ پھر آ گیا جی. بٹ اینی ویز، وہ جو آپ کا رائز تھا، خیر وہ ہم لوگ اس وقت جب جیو میں تھے تو اس وقت آپ کے بارے میں وہاں پہ کیا ڈسکشنز ہوتی تھی وہ بھی میں کسی دن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. لیکن اینی ویز ایسا میر ابراہیم کر چکے اس میں سے شیئر. نہیں، وہ بہت سی باتیں ابھی نہیں پتہ شیئر کی ہیں. اچھا، وہ بہت سی باتیں پھر بھی آپ کو نہیں پتہ. اینی ویز، تو وہ جب ہم آپ کو دیکھتے تھے نا، تو ایک فیکٹ تھا مجھے آج بھی یاد ہے کہ اس وقت ریٹنگ چارٹس آپ کے لیے تھے. آئی مین یو ور ایکچولی ایکسپلوڈنگ دا روف. ماشاء اللہ اس وقت آپ کی جو ویورشپ تھی. لیکن اس کے بعد وی سو یو، اب آپ مین اسٹریم میڈیا میں نہیں ہیں. اگر آپ کے اس وقت کے کولیگس کو اٹھا کے دیکھیں، لیٹس سے حامد میر، کامران خان، کاشف عباسی، ارشد شریف، مطلب جتنے بھی نام دیکھیں، دے اسٹل ان دا مین اسٹریم میڈیا. آپ چلے گئے، بٹ وی ور ایکسپیکٹنگ ایٹ دیٹ ٹائم کہ مبشر لقمان از ناؤ ہیئر ٹو اسٹے. ہی از ناٹ گوئنگ فار دا نیکسٹ 20-25 ایئرس. میں کبھی اس طرح کام ہی نہیں کیا. اچھا. میں ہمیشہ، دیکھیں، وین اٹ کمز ٹو چوزنگ بٹوین یور مائنڈ اینڈ یور ہارٹ، آئی ول لسن ٹو مائی ہارٹ.
اچھا میں دماغ سے نہیں سوچتا, میں دل سے سوچتا ہوں اچھا کہ مجھے دل سے کوئی چیز اچھی لگتی ہے کہ نہیں. اور میں یہ کہوں کہ میں مین اسٹریم میڈیا کو مس نہیں کر رہا تو وہ جھوٹ ہوگا. ہر آدمی کرتا ہے مین اسٹریم, بالکل, لیکن میں اس مین اسٹریم میڈیا کو مس کر رہا ہوں جہاں پہ مجھے ایڈیٹوریل فریڈم ملے اور جہاں پہ مجھے اپنے دل سے کرنے کی چیزیں ملے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ جب میں نے ARY چھوڑا تھا تو میرے اوپر بڑی ایک پرابلم ہو رہی تھی کہ MQM کے فیور میں کرنا, اور میں MQM کے خلاف کر رہا تھا. اس وقت MQM ایک بہت بڑا خوا تھا. ARY میں آپ کے ساتھ یہ ایشو ہے. اچھا تو میں نے چھوڑ دیا اس کے اوپر. پیپل تھنک کہ آئی لیفٹ فار منی. ایکچولی آئی ڈڈ ناٹ لیو فار منی, آئی لیفٹ فار مائی اون ریزنس, مائی اون پرنسپل. 6 دفعہ تو آپ نے استعفیٰ دیا تھا میں نے بہت دفعہ, اور آنر دیا تھا, مجھے یاد ہے آپ نے کئی دفعہ. اور وہ ہوا کیا آپ کو بتاتا ہوں. ایک چینل میں نے کس لیے چھوڑا کہ ایک بہت بڑی کمپنی ہے, پاکستان کی نہیں, ملٹی نیشنل, ان کے گورا رنگ کرنے والی کریم ہے. اچھا انہوں نے مجھے اپنا جو ہے کہا کہ آپ کو ہم نے ماڈل لینا ہے اس کے لیے, تو آئی ریفیوزڈ. میں نے کہا یہ ریسسٹ پروڈکٹ ہے, میں نے نہیں کرنا. اچھا تو اب وہ میرے چینل کے اوپر زور پڑنا شروع ہو گیا اچھا کہ اس سے کو کرے, ورنہ ہم یہ 1.5 کروڑ کی جو مہینے کی ایڈورٹائزنگ دے رہے ہیں یہ نہیں دیں گے. مجھے وہ چینل چھوڑنا پڑ گیا. تو میرے ساتھ بہت دفعہ جو ہے نا وہ آئی ہیو اسٹوڈ اپ فار واٹ ایور پرنسپل آئی ہیڈ, جو چھوٹا ہو بڑا ہو ویسی بات نہیں. کچھ 1-2 دفعہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے بھی چھوڑنا پڑا. ایسی بات نہیں ہے کہ آپ نے اتنی مشکلیں کریٹ کر دی ہیں اگلے کے لیے کہ آپ ایسے پروگرام کریں, اگلے بار بار کریں یار بس کر دے, ہم نہیں سنبھال سکتے اس کو, ہماری کمر نہیں ہے اتنی. آپ کہتے ہیں ایسی کی تیسی میں دیکھ لوں گا, اینڈ میں کہتے ہیں یار ساڑھے بارے نہیں پہنتا. ٹھیک ہے, تو وہ بھی ہوتا ہے. پرابلم کیا ہوتی ہے کہ مین اسٹریم پہ جب آپ بھی کر رہے ہیں اور میں بھی کر رہا ہوں, میری ابھی بھی 1-2 چینل سے بات ہو رہی ہے, ان کو میں نے صرف ایک بات میں, ابھی تک ہم تنخواہ پہ بات ہی نہیں کی ہم نے, اچھا نہ انہوں نے کی نہ میں نے کی. اب میں ایڈیٹوریل فریڈم کے اوپر بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. 2 چیزیں ہمیں سمجھ آتی ہیں فریڈم میں کہ ہم کسی مذہب کے خلاف, کسی مذہب کے, میں ایک کی بات نہیں کر رہا, کے خلاف بات نہیں کریں گے, اور ریاست کے خلاف بات نہیں کریں گے. اچھا اس پہ مجھے ایک بات بتائیں, یہ دونوں چیزوں کے بارے میں, ریاست کے بارے میں اور مذہب کے بارے میں. میں نے آپ کے پروگرامز دیکھے ہیں, آپ نے مذہب کے اوپر بھی آپ نے بہت پروگرامز کیے, اور خاص طور پہ نون لیگ کے دور کے اندر جو ہے آپ کے اوپر یہ الزامات بھی لگے کہ آپ مذہب کارڈ کو اس وقت بھی استعمال کر رہے ہیں. آئی سی ٹرانسفارمیشن ہو اگر آپ یہ بات کریں. آپ ایجوکیٹڈ آدمی میں اور ان ایجوکیٹڈ میں فرق کیا ہوتا ہے؟ ایجوکیٹڈ آدمی جب اس کو صحیح آرگومنٹ ملتی ہے, صحیح دلیل ملتی ہے, تو وہ اپنا موقف بدلتا ہے اور اپنے آپ کو امپروو کرتا ہے. میں نے تو بہت غلطیاں کی ہیں, میں یہ آپ سے کوئی آئیڈیل بات تو نہیں. ہاؤ مچ ہیو یو ٹرانسفارم؟ میں تو آج بھی ٹرانسفارم ہو رہا ہوں. میں جو عورتوں کے متعلق سوچتا تھا, جو میں تھرڈ جینڈر کے متعلق سوچتا تھا, جو میں مذہب کے متعلق سوچتا تھا, ان ساری چیزوں میں میری سوچ ٹرانسفارم ہوئی ہے, اینڈ اوور پیریڈ آف ٹائم ہوئی ہے. اسٹیٹ کے بارے میں بھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے بات کی کہ جس میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ اسٹیٹ کے بارے میں, ہاں, لیکن انڈیویجولس کے خلاف میں کر سکتا ہوں. دیٹ از واٹ مائی کوشچن از, اسٹیٹ کے خلاف کیا چیز ہے اور کیا نہیں ہے, یہ ڈیسیجن آپ کا ہے یا نہیں, یہ کسی اور کا ایک پیرامیٹر ہے, ہمیں پتہ ہے ایک پیرامیٹر ہے کہ کیا پیرامیٹر ہے. اگر کوئی اور بھی مجھے امپوز کر رہا ہے تو مجھے اس پہ بھی فی الحال پرابلم نہیں ہے, نہ کبھی ہوئی ہے. میں اتنا زیادہ میں ایگوٹسٹیکل آدمی نہیں ہوں, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر مجھے پرابلم ہے کہ جناب آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ طالبان کے اسپوکس پرسن کو آپ نے نہیں لینا, تو پھر وہ جیو کے ایک پروگرام میں مجھے اب نظر آیا تو اب آئی ہیو این ایشو. ٹھیک ہے, وہ نہیں ہونا چاہیے. پھر یا تو اکراس دا بورڈ ہوئے, یا پھر مجھے بھی اجازت ہو اور اس کو بھی, کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی نواز شریف کا انٹرویو نہیں چلنا بیکاز وہ ایکیوزڈ ہے واٹ ایور, یا فلاں اس کا, تو اگر کوئی اور اس کے متعلق ریفرنس دے رہا ہے, کوئی بات کر رہا ہے, تو وہ اجازت ہے. پھر یہ کیا بات ہے, پھر دونوں کو آنے دیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. آمین. یہ بتائیے کہ آپ کے اس پورے ٹائم پیریڈ کے اندر, ظاہری بات ہے میرا بھی کریئر ہے, آپ کا بھی ماشاء اللہ ایک کریئر ہے, واٹ ڈو یو تھنک آپ سے سب سے بڑی غلطی کون سی ہوئی اس کریئر؟ بول ٹی وی. وہ تو آپ کی جاب نہیں, سب سے بڑی غلطی تھی, عقل استعمال کرنی چاہیے تھی. کریئر کے حوالے سے تھی نا. نہیں, آپ کی اپنی انڈیویجول غلطی نہیں, میں جرنلسٹک غلطی کی بات کر رہا ہوں. جرنلسٹک غلطی کی, پتہ نہیں یار, بڑا مشکل ہے یہ بات کرنا, لیکن آئی تھنک کہ ہم جب کریئر میں غلطیاں کرتے ہیں تو پھر ہم ہر قسم کی غلطیاں کرتے ہیں نا آگے, پھر اس کے بعد پھر میں نے 1-2 چیزیں میں نے, بیکاز جب میں تھوڑی سی ریسرچ کر رہا تھا, میں نے 1-2 چیزیں مجھے آپ کی دکھیں. جب 2014 کے اندر دھرنا ہو رہا تھا, آپ کنٹینر کے اوپر گئے. نہیں, کوئی غلطی نہیں, میں وہ دیٹس واٹ میری کوئی غلطی نہیں. میں ایک سٹیزن بھی ہوں منصور اس ملک کا. میں لوگوں کو کہہ رہا ہوں آپ ووٹ ڈالیں. میری کاشف کی اس بات پہ بڑی آرگیومنٹ ہوئی ہے. کاشف میرا اینکرز میں سب سے اچھا فرینڈ ہے. بالکل.
لیکن یہ ہے کہ وہ کہتا تھا یار اپنا میں کہا یار تم ووٹ ڈالنے نہیں جا رہے ہو اور تم کہہ رہے ہو ووٹ کو عزت دیں اور ووٹ ڈالیں, یہ تو 2 نمبری ہے. میں تو کراچی ٹرانسمیشن چھوڑ کے لاہور اپنا ووٹ ڈالنے آیا ہوں اور ووٹ ڈال کے پھر میں گیا ہوں اور میں نے بتایا کہ میں نے اس کو ڈالا. میں بلیو کرتا ہوں کہ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میں عمران خان کو ووٹ ڈال رہا ہوں یا میں اس کو سپورٹ کر رہا ہوں, اب ویور کو میں 2 نمبری نہیں میں کر رہا ہوں ان کے ساتھ. جرنلسٹ کر سکتا ہے, وائی ناٹ؟ اوپرا ونفری نے نہیں کیا, جے لینو نے نہیں کیا, اس نے جو تھا یہ ہارٹ ٹاک والا اس نے نہیں کیا, سب نے کیا. تو بیسکلی جرنلسٹ اپنے شو میں بیٹھ کے آپ اپنے شو میں بیٹھ کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب میں منصور علی خان کو پسند کرتا ہوں لیکن میری بات کو اب آپ خود تول لیں کیونکہ اس میں میری پسندیدگی کا عنصر بھی شامل ہے. دس از ناٹ رانگ. نو آئی ڈونٹ تھنک سو. آپ جھوٹ بولیں وہ غلط ہے, ٹھیک ہے, جھوٹ بولنا غلط اس ہے. سے بہتر کہ کلیئر بتا دو, آپ بتا دیں کہ میں فلاں کو سپورٹ کرتا ہوں, تاکہ نہ آپ کے اوپر کوئی الزام لگائے نہ میرے اوپر کوئی الزام. دیکھیں ایک بات تو یہ ہے, میں یہ چلے مانتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ میں منصور علی خان نمبر 1 اینکر ہے پاکستان کا. میں اگر کہوں گا کہ جی میں جماعت اسلامی کو ووٹ ڈال رہا ہوں تو ہو سکتا ہے 10 لاکھ لوگ اس کو ووٹ ڈال دیں, اینڈ دیٹ از ناٹ رائٹ. ٹھیک ہے, لیکن الیکشن کے بعد تو آپ لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ میں نے کیا سوچ کے ٹھیک ہے, میں نے ووٹ, تاکہ آپ نے لوگوں کو ایجوکیٹ بھی تو کرنا ہے. اوکے, اب یہ بتائیں کہ obviously you have been a big supporter of پاکستان تحریک انصاف, اور میرے خیال میں بیکاز وی ہیو پاس دیٹ برج ناؤ تو آپ اس کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں کہ میں نے کیا ہے اور میں کنٹینر پہ گیا, مجھے اس میں بھی کوئی ریگریٹ نہیں. میں تو شو کیا وہاں سے. ہاں ٹھیک ہے, that's what I'm saying. اب یہ بتائیے کہ وہاں سے لے کے اب تک کا سفر, 2014 سے لے کے 2021 تک کا سفر, میں نے آپ کی آپ کا ایک کلپ دیکھا جس میں آپ نے کہا کہ جی میں جماعت اسلامی کو دیکھ رہا ہوں لنڈن کے اندر. آئی تھنک آپ نے وہاں پہ یہ بات کہی تھی, وہ بھی ٹرانسفارم ہوا ہے ڈو یو تھنک؟ میں جماعت اسلامی کو بہت پسند کرتا ہوں ایک وجہ سے, میں وہ وجہ کلیئر کر دوں کہ اگر آپ دیکھیں جماعت کا جو امیر ہے نا وہ بڑے ایک سسٹم کے تھرو الیکٹ ہوتا ہے, وہ دھونس سے نہیں ہو سکتا, زور زبردستی سے نہیں ہو سکتا. اور جماعت میں اپنے لوگوں کے اوپر, کارکنان کے اوپر, اپنے لیڈروں کے اوپر ایک بڑا چیک اینڈ بیلنس ہے. ہو سکتا ہے کوئی نکل گیا ہو کبھی کسی میں سے, لیکن ایک بظاہر ایک بڑا سیریس چیک اینڈ بیلنس ہے. اور ان کی ورکنگ ہے اپنی ہر شعبے کے اندر. آپ فارن افیئرس کی بات کرتے ہیں, آپ ڈیفینس کی بات کرتے ہیں, آپ ایگریکلچر پہ بات کرتے ہیں, تو جماعت کی ایک بڑی ورکنگ ہے. اب میں ایک ایسی بات کرنے لگا ہوں وچ ول ناٹ گو ڈاؤن ویل, اور آپ کے اور میرے دیکھنے والے دونوں جو ہے نا وہ اس پہ بڑا اعتراض کریں گے. ایک اور پارٹی ہے, اگر وہ پاگل نہ ہوتا الطاف حسین تو میرے خیال میں ایم کیو ایم کی جو ورکنگ تھی نا وہ ایک عام آدمی کے لیے بہت اچھی ورکنگ تھی. دیٹ پارٹی کوڈ ہیو ڈیلیورڈ اے لاٹ مور دین مینی آف دی ادر پارٹیز. وہ گھر تک پہنچ جاتے تھے, وہ آپ کی تدفین کے لیے بھی پہنچ جاتے تھے, ہر چیز کے لیے پہنچ جاتے تھے, یعنی وہ گراس روٹ لیول پہ تھے. میں جو بات کر رہا ہوں, ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ گراس روٹ لیول سے ڈسکنیکٹڈ ہیں, اینڈ سڈنلی دے گو ان اے ڈفرنٹ ٹینجنٹ وین دے کم ان پاور اینڈ دے آر ان اے ڈفرنٹ ٹینجنٹ. جماعت اسلامی جو میں نے بات کی تھی وہ میں نے سمبولک بات کی تھی, ایک میٹافوریکل بات کی تھی. یہ نہیں کہ میں جماعت اسلامی کو ووٹ ڈال رہا ہوں, بٹ وہ میرا ایک ڈسپلیجر تھا کہ تحریک انصاف از ڈساپوائنٹنگ می, اٹ از ناٹ مائی چوائس. اب یہ بھی میں بتا رہا ہوں کہ بھائی میں کوئی لفافہ نہیں لے لیا, میں کوئی پیپلز پارٹی یا نون لیگ کو ووٹ نہیں ڈالنے جا رہا کہ مجھے کسی کی طرف سے لفافہ آ گیا. میں اپنی چوائس ایکسرسائز کر رہا ہوں. اب آپ کی کیا چوائس ہے؟ اب میں یہ دیکھوں گا ایکچولی یہ جو حلقہ ہے میرا, میں اس کیوں یہ سوال میں بتا 2014 سے لے کر اب تک نا بہت سے لوگ, جس طرح آپ نے کہا کہ میں سپورٹ کرتا تھا, آئی ڈونٹ ریگریٹ دیٹ, بہت سے لوگ جو کرتے تھے وہ اب اپنے آپ کو برا بھلا بھی کہتے ہیں کہ یار بڑی غلطی ہو گئی, نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن میں یا میرے امیجیٹ گھر والوں میں سے وہ تو کوئی پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں ڈال رہا. نہیں ڈال رہا؟ میرے کسی گھر والے نہیں ڈال. نہیں, آخری دفعہ ڈالا کہ نہیں ڈالا؟ سب نے ڈالا. اچھا, ہاں, اب نہیں ڈالنا. ہاں, اور آپ کو میں بتاتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے. سب سے بڑی وجہ یہ کہ جن لوگوں کے خلاف ہم لڑ رہے تھے اسٹیٹس کو, جس دھرنے کی آپ بات کر رہے ہیں, وہی لوگ تو پی ٹی آئی چلا رہے ہیں. اچھا, وہی لوگ تو پی ٹی آئی کے وزیر ہیں, وہی لوگ پی ٹی آئی کے مشیر ہیں, وہی لوگ پی ٹی آئی کے امیر ہیں. تو ہم نے تو ان کے خلاف جو ہے سڑکوں پہ آئے تھے, ہم تو اوپن ہو گئے تھے, ہم تو بظاہر آپ کو نظر آنے والوں میں سے آگے تھے. تو جن لوگوں کے خلاف ہم وہی عثمان بزدار, تو یہ تو شہباز شریف کے سائڈ پہ کھڑا ہوا تھا, وہی فواد چودھری, وہی فردوس عاشق افغان, وہی یہ سارے لوگ جو ہیں, یہ کون ہے ان میں سے جو پی ٹی آئی کا تھا؟ تو بیسکلی آپ کو پی ٹی آئی کمپرومائز ہوگی. آئی بلیو آپ کا اختلاف پھر 2017 آنورڈ سٹارٹ ہوا. میرا 2017 Why did you vote in 2000? میں نے وہ نہیں, اس وقت میں آئی اسپوک ٹو عمران اباؤٹ اٹ, آئی اسپوک ٹو ہم پرسنلی, اور نے کہا نہیں یہ ہوگا, یہ ہوگا. اس نے مجھے ایک مثال بڑی اچھی تھی. اچھا, تو یہ کنونس ہو گئے؟ میں کنونس تھا. اچھا, وہ مثال یہ تھی, یہ میری زمان پاک میں اس سے بات ہوئی
تو اس نے مجھے کہا کہ دیکھو یار حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب اسلام لا رہے تھے تو بہت سے لوگ جب مسلمان ہو رہے تھے تو اس سے پہلے تو وہ مسلمان نہیں تھے، لیکن ان سے سوال نہیں پوچھا کہ ایک دفعہ جب وہ چینج ہو گئے اس کے بعد وہ کیا، میں نے کہا فائن، آئی واز کنونسڈ، آپ جو مرضی کہیں، میرے لیے کافی تھی یہ جو تھی، بٹ میں دیکھ رہا ہوں کہ نہیں چینج ہوئے. یار میرا اس کا مطلب مبشر بھائی آپ کو اگر کبھی کوئی سودا بیچنا ہونا تو آپ کو کنونس کرنا بڑا آسان کام ہے. کافی لوگوں کا اگر آپ اتنے آرام سے عمران خان کی اس بات سے کنونس ہو گئے. دیکھیں میں عمران خان میں بلیو کرتا تھا، میں کرتا تھا، آج بھی میں کچھ چیزوں پہ اب میں یہ بلیو کرتا ہوں. مجھے ایک دفعہ عمران نے پوچھا جب وہ میرے سے لاسٹ بڑا ناراض ہو گئے، ان کا تمہارا کیا خیال ہے میں یو ٹرن لیتا ہوں؟ میں کہا نہیں، میں کہا بکواس کرتے ہیں. اچھا جو کہتے ہیں آپ یو ٹرن لیتے ہیں، آپ تو راؤنڈ اباؤٹ پہ ہیں، آپ تو ٹرن ہی نہیں لے رہے. یہ کب کی بات ہے؟ یہ کچھ مہینے پہلے کی، اس کے بعد وہ ملے ہی نہیں مجھے. تو اگلے دن راؤنڈ اباؤٹ تک کھڑا کرتا تھا. نہیں میں آپ کو سچ بتا، دیکھیں میں اپنے آپ کو دوست سمجھتا رہا ہوں. اگر میں آپ کا دوست ہوں تو میں آپ کو صحیح ایڈوائس دوں گا. میں آپ سے وزارت نہیں مانگ رہا، میں آپ سے کوئی عہدہ نہیں مانگ رہا، میں آپ سے، آپ نے مجھے پی ٹی وی آفر کرے میں وہ نہیں لے رہا. اچھا ویسے خان صاحب کے آپ کے وہ بہت قریب ہیں، میرے تو بالکل بھی قریب نہیں، لیکن آپ کے تو دوست کے طور پہ آپ کہہ رہے ہیں. خان صاحب کے ساتھ مجھے ایک پرسنالٹی کے اندر ایک فلا نظر آتا ہے، اور وہ یہ ہے، اینڈ پیپل ان ہز پارٹی ہیو آلسو سیڈ دس، کہ آپ ان کے سامنے اگر کوئی غلط کہہ دینا کہ نہیں خان صاحب یہ یوں نہیں ہے یوں ہے، واکنگ آن دا رانگ پاتھ، وہ اس کو دل پہ لگا لیتے ہیں. He doesn't forget that. نواز شریف also doesn't forget that. اور خان صاحب کے ساتھ بھی یہ ایشو ہے. He doesn't forget that. خان صاحب زیادہ ہو گیا، خان صاحب ٹچی ہو گئے ہیں، خان صاحب اس آدمی کے اوپر ٹرسٹ چھوڑ دیتے ہیں. اگر میں پہلے دن سے میں ان کو کہہ رہا ہوں بزدار اور محمود خان کے خلاف، میں نے اوپنلی ان کو کہی، he stopped trusting me after that. You know, because he thought کہ میں ان کی ڈیسیجن میکنگ کو چیلنج کر، میں چیلنج نہیں کر رہا. اچھا میں ایک اپنی رائے دے رہا ہوں کہ میں فیس کر رہا ہوں لاہور میں. آپ کو پی ٹی وی کی آپ نے ابھی بیچ میں کہا کافی یار میں منسٹر رہ چکا ہوں اس ملک میں، ٹھیک ہے نا، 4 وزارتیں میں چلا چکا ہوں. پی ٹی وی کا جو ایم ڈی ہوتا ہے نا، اس کا پروٹوکال کیا ہوتا ہے کہ ایم این اے آئے، وزیر آئے، نیچے لینے چلے جاؤ، پھر نیچے چھوڑنے چلے جاؤ، جو پروگرام کرا ہے سامنے کرسی لے کے بیٹھے رہو، سر آپ نے پالیسی باتیں کی ہے. میں تو یہ کر ہی نہیں سکتا. پی سی بی چیئرمین ہی لگ گیا تم. وہ نہیں مجھے لگا رہے تھے. I was not. مجھے میری You were interested? I would have been interested. Why not? I heard you were interested. No. I did not show my interest to anyone, but I would have been interested. کیونکہ پی سی بی میں you can do a lot. You can make a lot of difference. اور میں یہ سمجھتا ہوں، اب میں آپ کو ایک اور کنٹروورشل بات بتانے لگا ہوں، اور آج کے زمانے میں تو لوگ کہیں گے کہ بڑی غلط بات ہے. پچھلے 10 سال میں اگر پی سی بی میں کسی نے کام کیا ہے نا، تو سیڈلی انفارچونیٹلی وہ صرف نجم سیٹھی نے کیا. یہ فیکٹ ہے، ٹھیک ہے نا. یہ احسان مانی وغیرہ تو ایون دو آئی ایم اگینسٹ دیٹ، میں یہ بھی آن ریکارڈ میں فائن، میں نے نجم سیٹھی کی مخالفت کی ہے، لیکن اگر وہ نہ ہوتا تو آج پی ایس ایل بھی نہ ہوتی. یہ حقیقت ہے، ٹھیک ہے نا. تو پی ایس ایل نہ ہوتی تو آپ کی ٹیم پھر کاؤنٹی سے بھی ہار رہی ہوتی. ٹھیک ہے نا. یہ تو تھوڑا بہت جو کھیلنے کے آپ کو امید ہوگی وہ تو پی ایس ایل کی وجہ سے. تو کیا کیا ہم نے؟ آپ کو پتہ ہے ان کی تنخواہیں نکال کے دیکھیں، ان کی مراد نکال کے دیکھیں پی سی بی والوں کی، اور یہ ہر جگہ کا حال ہے اس وقت. آپ موٹر وے پہ چلے جائیں، میں موٹر وے پہ لاسٹ ٹائم کیا بارش ہوئی 8 گاڑیاں لگی ہوئی تھیں. کیوں؟ پانی کھڑا ہوا ہے موٹر وے پہ. جو پیچ ورک ہو رہا ہے وہ صحیح نہیں ہو رہا، کمپیوٹرز نہیں چل رہے، کھڑے ہو کے وہاں پرچیاں ہاتھ میں لے رہی ہیں، وہ 20 منٹ آپ کو ٹول پہ لگا. اس کا مطلب ہے کہ تھنگز آر ناٹ ورکنگ ان دس کنٹری. ناظرین، مبشر لقمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سوالات آپ نے سنے ہیں. یہ اس پورے پروگرام کا صرف پہلا پارٹ تھا، ابھی کچھ اور پارٹس بھی ہوں گے. ظاہری بات ہے یہ صرف عید کا پہلا دن تھا، بڑی تفصیل سے ان سے گفتگو ہوئی ہے. دوسرے پارٹ کے اندر جو ہے کچھ اور انٹرسٹنگ سوالات آپ کے سامنے رکھیں گے. کل اس دوسرے پارٹ کو دیکھنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.